الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس اجتماع میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی، رحمت و برکت نازل ہو۔ انشاءاللہ آج جو عنوان میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی وہ ہے میک اپ۔ تو میک اپ جو ہم فنکشن میں کر کے جاتے ہیں، جس کو آج ہم نے عام بنا لیا، ہر کوئی میک اپ میں ڈوبا ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر لپسٹک کے کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم کئی تقریبات میں جاتے ہیں، یعنی کہ فنکشنز میں جاتے ہیں میری بہنوں، اور ہم ان فنکشنز میں جانے کی وجہ سے ہماری نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ جب فنکشن میں ہم جاتے، اس میں جانے کے لیے جو میک اپ ہم کرتے، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی۔ فنکشن ہال کو ہم جا رہے، ہماری عشاء بھی چھوٹ رہی، ہماری مغرب بھی چھوٹ رہی، کیونکہ جو ہمارا میک اپ ہے نا وہ خراب ہو جاتا۔ اس میک اپ کا ہم بہانہ بنا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہماری مغرب عشاء کیسے چھوٹی؟ مغرب سے ہم میک اپ اسٹارٹ کرے، مغرب سے ہمارا میک اپ شروع ہوا، عشاء تک ہمارا میک اپ کمپلیٹ، ہمارا میک اپ کرنا ختم ہو جاتا۔ تو پھر ہم نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو ہمارا میک اپ، ہمارا ڈپلیکیٹ چہرہ، جسے ہم 3-4 گھنٹوں سے اتنی محنت سے اسے سجا رہے، اسے سنوار رہے، وہ خراب ہو جاتا نا۔ اسی لیے اس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی کیا ہوتی؟ چھوٹ جاتی۔ میری بہنوں، میرا آپ تمام سے ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے کہ آپ فنکشن ہال سے آئے تک اس دنیا میں زندہ رہو گی؟ نہیں۔ 1 گھنٹے کی تو کیا 1 سیکنڈ کی بھی ہم مہلت نہیں دے سکتے، 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی میں اور آپ نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے۔ آپ سوچئے ذرا، ہم بے نمازی بن کر، فیس پہ میک اپ کر کے، ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ کر بے نمازی کی موت ہم مارے جائیں گے۔ اور میک اپ میں بھی کیا کیا کرتے ہیں، حرام حلال سب کر لیتے۔ جب ہم فنکشن میں جاتے تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، جو اپنے چہرے کے بال نکالتی ہے، یعنی کہ ایبروز بنانا۔ اور آج کل تو ایبروز بنانا کامن ہو گیا، عام ہو گیا، اور ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہے وہ حرام چیز سے بنائی جا رہی ہے یا پھر حلال چیز سے۔ ذرا سوچئے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے اس عورت پر، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی خلقت کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے۔ یعنی اللہ کی خلقت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بھی بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، تو اس اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کے اندر بگاڑ مت پیدا کریے۔ اور آج کل عورتیں طرح طرح کا فیشن کرتی ہے، بیوٹی پارلر کو جاتی ہے، ایبروز بناتی ہے، نیل پالش لگواتی ہے، بالوں کو کلر کراتی ہے۔ آپ بتائیے مجھے، کیا یہ سب کرنا ہم پر جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ آپ بتائیے مجھے، کیا جب صحابہ کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو کیا اس زمانے کی عورتیں بھی ایسا ہی فیشن کرتی تھی؟ بالوں کو کلر کراتی تھی، بیوٹی پارلر کو جاتی تھی، نیل پالش لگاتی تھی، ایبروز بناتی تھی؟ نہیں، آپ نہیں بتا سکتے مجھے کوئی حدیث، کیونکہ جب یہ سب کرنا جائز ہی نہیں تھا، اور اس زمانے کی عورتوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ سب کرنا جائز نہیں ہے، اور آج ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ سب ہم پر جائز نہیں ہے، لیکن آج پھر بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اتنے نیڈر ہو چکے ہیں ہم، ہمیں اللہ کا ذرا سا بھی ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اور اس زمانے میں شادیاں بھی صرف اور صرف سنتی طریقے پر کی جاتی تھی، آج کل کے جیسا نہیں کہ دنیا والوں کو دکھائے کہ ہماری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔
اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے، اور جو ان میں سے کھلا رہتا ہو اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھو۔ اپنے خاوند، باپ، خسر، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے جیسی مومین عورتوں کے سوا نیز ان حدام کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے ناواقف ہو، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دو، اور اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارو تاکہ چنگار کانوں تک جا پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور ظاہر ہو جائے۔ مومنوں، تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ دیکھیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور خاص کر عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی آرائش یعنی زیور، جو زیور وہ پہنتی ہے اس جگہ کو ظاہر نہ ہونے دینے کا حکم دیا، یعنی کہ اس پہ پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس آیت میں صاف صاف عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ کون اس کے لیے محرم ہے اور کون غیر محرم۔ دیکھیے ہمارے پاس کیسا ہے، ہم میک اپ کر کے اچھا بن سور کے فنکشن میں جاتے، اب وہ کون دیکھنا، فنکشن ہال کے پورے لوگ دیکھنا کرتے، وہ جو ویڈیوگرافر رہتا کون سب سے زیادہ میک اپ کر کے آئی اس کو شوٹ کرتا، کون سب سے زیادہ بال چھوڑ کر آئی اس کو شوٹ کرتا۔ استغفر اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے میری ان باتوں کو غور کرو، کیونکہ یہ سب ہم پر جائز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہم دنیا کے حد تک کر رہے ہیں، آخرت میں یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا بدن بالغ ہونے کے بعد مکمل پردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تمہارا بدن بالغ ہونے کے بعد کیا ہے؟ مکمل پردہ۔ نہ تمہاری زیب و زینت، نہ تمہارا بدن کسی کو دکھانے کے لائق ہے سوائے تمہارے محرم رشتہ دار یا تمہارے شوہر کے لیے تمہارا بن سورنا ہے۔ دیکھیے ہم اپنی ہی مثال لے سکتے ہیں، گھر میں ہم کیسے رہتے، ایک دم سیدھے سادے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تمہارے شوہر کے لیے بن سورو، لیکن نہیں، ہم صرف دنیا والوں کے لیے سورتے، ہم کو تو صرف اپنے آپ کو ہم صرف دنیا والوں کے لیے سوارتے، اس دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہم کئی گھنٹے لگا دیتے۔ اور آج کل کا ماحول کیسا ہو گیا، صابن لگائے صابن میں خوشبو، تیل لگائے تیل میں خوشبو، شیمپو لگائے شیمپو میں خوشبو، کوئی کریم لگائے اس کریم میں بھی خوشبو، جو چیز ہم استعمال کرتے وہ ہر چیز میں خوشبو ہی خوشبو، اب وہ سارے خوشبو مل کر مہکتے رہتے۔ جب عورت وہ تمام خوشبو لگا کر کہیں سے گزرے گی، کسی راستے سے گزرے گی، تو اسے نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کر دیکھتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ ذرا غور کریے میری بہنوں، کس کی زبان سے نکلا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، اور اللہ کے نبی کسی پر تہمت نہیں لگاتے، انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ تین بار کہا کہ وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی کون زانی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت زانی ہے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اور اس عورت کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک اسے نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات آج ہم نے سنی، اس عورت کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے تمہارا سورنا تمہارے خود کے شوہر کے لیے تمہارا سورنا ہے، تمہارے خود کے شوہر کے لیے تمہاری خوبصورتی ہے، کسی دوسروں کے لیے اور یہ دنیا والوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں، اپنے شوہروں کے لیے اچھے بنو اور اپنے گھروں میں اچھے رہو، کسی غیر محرموں کے لیے نہیں، اور غیر محرموں کے سامنے بن سورنا چھوڑ دو، کیونکہ ایسی چیزوں سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور تمام امت کی عورتوں کو پردے میں رہنے والا بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔